السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور سلامتی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ کے ازواج پر، آپ کے صحابہ پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ ہماری سورہ بقرہ کی تفسیر کا جس سلسلہ چل رہا ہے، آج اس میں ہماری آیت نمبر 114 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرة عذاب عظیم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس نے اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے کی ممانعت کر دی ہے اور ان کی ویران کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسے لوگوں کا حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام لینے سے منع کرنا، اور اسی طرح اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو ویران کرنا۔ مفسرین نے اس کے حوالے سے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا وہ گروہ ہے جو یہود و نصارہ ہیں۔ ان میں سے اگر کسی کو غلبہ ملتا تھا تو دوسرے گروہ کو مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کے اندر عبادت کرنے سے روک دیتا تھا۔ اور دوسرا جو گروہ ہے وہ مشرکین مکہ کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو آباد کرنے کے حوالے سے بڑے کوشاں رہتے تھے، یعنی وہاں پر طواف کرتے تھے، وہاں پر حج و عمرہ ہوتا تھا، جو بچی کی تعلیمات تھی ان کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بہت زیادہ شرک تھا، حتیٰ کہ ننگی ہو کر عورتیں طواف کیا کرتی تھی، نظر مان لیتی تھی۔ تو اس طرح تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنا رسول اور نبی منتخب کیا اور ایک سچا دین دے کر بھیجا جس کی دعوت اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہاں پر عبادت کرنے سے روک دیا گیا، اور نبی علیہ السلام کو مختلف قسم کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر عبادت کرتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر کبھی کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا، کبھی سیٹیاں بجائی جاتی، کبھی جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اونچی اونچی آوازیں کی جاتی تاکہ یہ لوگ یہاں پر عبادت کرنے سے رک جائیں۔ کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر اجڑی پھینک دی جاتی، کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور آپ کے صحابہ کو زد و کوب کیا جاتا۔ ایک مرتبہ اتنا زد و کوب کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ کیا تھا کہ ان کی یہ کوشش تھی کہ اللہ کے گھر کو ویران کیا جائے، کیونکہ اللہ کا گھر آباد تو وہی لوگ کرتے ہیں جو اہل توحید ہوتے ہیں۔ وہ لوگ تو اللہ کا گھر آباد کرنے والے نہیں ہیں جو اہل شرک ہوں، جو بتوں کی بھی پوجا کریں اور ساتھ اللہ کی بھی پوجا کریں۔ اللہ کا گھر کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اہل توحید ہوتے ہیں، جو حق والے ہوتے ہیں، جو سچے دین والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو اللہ کی عبادت کرنے سے روکتے تھے۔ تو یہ منع بھی کرنا تھا اور اللہ کے گھر کو ویران کرنے کے مترادف بھی تھا۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب حدیبیہ کے سال اللہ کے نبی علیہ السلام عمرہ کی نیت سے واپس آئے، تو کیا ہے کہ ان مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، جسے سورہ فتح کے اندر اللہ فرماتا ہے ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والحدی معکوفا ان یبلغ محلہ۔ ان لوگوں نے بھی کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے بھی روکا اور قربانیوں کو ان کے ذبح ہونے کی جگہ تک پہنچنے نہیں دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو یہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں میں اللہ کا نام لینے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے روکتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کی مساجد کو، اللہ کے گھروں کو ویران کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اگر وہ اس عمل سے نہیں ڈرتے ہیں اور اس عمل پہ وہ قائم رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ اور اگر آج مسلمانوں کے اندر دیکھیں تو اتنا فرقہ پرستی، اتنا تفرقہ ہو چکا ہے کہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مساجد جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، تو کیا ہے کہ لوگ ان میں بھی باہر بورڈ لگا دیتے ہیں کہ فلاں مسلک کا جو شخص ہے اس کو وہاں پر اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی۔ آگے آیت نمبر 115 ہے، اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ ہی کا رخ ہے، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔
شروع میں جو مسلمان تھے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بلکہ 16-17 ماہ تک مسلمان جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ جب مسلمان مکہ میں تھے تو وہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد حرام میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن سامنے قبلہ ہوتا تھا۔ پھر جب مسلمانوں کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی اور ہجرت کر کے جب مسلمان مدینہ آ گئے تو اللہ کے نبی اسلام کی خواہش یہی تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ مسجد حرام کو قرار دے دیا جائے، بیت اللہ کو قرار دیا جائے، خانہ کعبہ کو قرار دیا جائے۔ اس کا ذکر اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ آپ کی جو آنکھیں اٹھتی ہیں، نظر اٹھتی ہے آسمان کی طرف، تو ہم جلد ہی آپ کا قبلہ بدل دیں گے۔ پھر جب مسلمانوں کا قبلہ بدلا گیا تو مسلمان جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر جب نماز پڑھنا شروع ہو گئے تو یہودیوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ مسلمانوں کو کس چیز نے جو ہے وہ قبلہ سے پھیر دیا ہے۔ تو یہ اللہ ہی کا حکم تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے چاہے تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، نماز جو تم پڑھتے ہو، جو عبادت کرتے ہو، اللہ ہی کی رضا کے لیے کرتے ہو، اللہ کے لیے کرتے ہو۔ تو اس سے یہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ تمہارا منہ کس طرف ہو گیا، مسجد اقصی کی طرف ہو گیا یا مسجد حرام کی طرف ہو گیا، جدھر بھی تم کرو گے منہ اللہ ہی کی رضا کے لیے ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب انسان سفر میں ہو اور سفر میں انسان کو قبلہ رخ کا پتہ نہ چلے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو ایسے میں انسان جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ لے تو اس کے لیے اس کی نماز جائز ہے۔ یعنی آپ کو جان بوجھ کر آپ قبلہ رخ کی مخالفت کریں تو یہ نبی علیہ السلام کی اور اللہ کے قرآن کی مخالفت ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کے اگر کوئی نماز شخص قبلہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن جب آپ سفر میں ہوں یا آپ اندھیرے میں ہوں یا ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پر آپ کو قبلے کا تعین نہیں ہو رہا اور آپ اس وقت نماز پڑھ لیتے ہیں، کسی بھی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کی نماز صحیح ہے، کیونکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں اور آپ کو قبلے کا صحیح رخ معلوم نہیں ہے، لیکن آپ ایک اندازہ کر کے پڑھ لیتے ہیں، تو اگر آپ نے اس طرح نماز پڑھ لی تو صحیح ہے۔ تو اس سے یہ بھی ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ جب آپ سفر پہ ہوں یا ایسے راستے پر ہوں، ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پر آپ کو قبلے کا رخ کا علم نہ ہو، تو آپ کیا ہے کسی بھی طرح منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 116 ہے، اللہ فرماتا ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، حالانکہ وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کے فرمانبردار ہیں۔ اب یہاں پر یہود و نصارہ کے ان نظریات کی عقیدوں کی نفی کی جا رہی ہے جو انہوں نے اپنے انبیاء اسلام کے حوالے سے بنا رکھے تھے، جس طرح کہ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسی ابن مریم ابن اللہ، کہ یہود کیا کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، اور مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ اپنے لیے تو تم نے بیٹے منتخب کر لیے اور اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں منتخب کی ہیں، اس کے لیے تم نے بیٹیوں کو پسند کیا ہے۔ تو یہ سب عقائد کیا ہیں؟ یہ کافرانہ اور مشرکانہ عقائد ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے، جس طرح فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے سب اللہ کا فرما بردار ہے۔ یہ اللہ رب العزت انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوقات کے حوالے سے کہتا ہے کہ تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی اسلام نے اپنے حوالے سے فرمایا جنات اور انسانوں کو چھوڑ کر تمام مخلوق کو میرا علم، میرے نبی ہونے کا علم ہے۔ جنات اور انسانوں کو چھوڑ کر تمام مخلوق کو میرے نبی ہونے کا علم ہے، اور اسی طرح تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کے رب ہونے پر یقین رکھتی ہے کہ اللہ ان کا رب ہے، اللہ ان کا خالق ہے، اللہ ان کا مالک ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے 117 نمبر آیت میں بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون،
آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا، اور جب کوئی چیز پیدا کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے ایک مدت مقرر کی ہے زمین اور آسمان کے بننے کی۔ جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ 9 ماہ میں بنتا ہے، اللہ رب العزت ایک لمحے میں اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے، لیکن اللہ نے ایک مسلسل ایک جو ہے وہ ایک نظام رکھا ہے، اس کی مدت قرار دی ہے، اتنے ماہ میں اللہ اس کو پیدا فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ دیگر جانداروں کے بچے دیکھیں، جس طرح مرغی ہے اس کے انڈے جو ہیں وہ 18 سے 21 دن کے اندر وہ بچہ نکل آتا ہے، تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو 6 دن کے اندر پیدا کیا ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ اگر اتنا بڑا تھا اس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ رب العزت نے ایک چیز کا مقرر رکھی ہے، ایک وقت مقرر کیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کن فیکون، جب اللہ فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، پھر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ بدی کہتے ہیں شروع سے بنانے والا، جب کسی چیز کا کوئی وجود ہی نہ ہو اس کو بنانے والا۔ تو اللہ نے جب زمین اور آسمان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تو ان کو پیدا کیا ہے، اور جب بھی وہ کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کن، پھر اس کے لیے وقت مقرر کر دیتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ آگے آیت نمبر 118 ہے، اللہ فرماتے وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آیۃ كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ اور بے علم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، یا ہمارے پاس اس کی کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ ان سے پہلے لوگ بھی ایسے ہی باتیں کہہ چکے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہیں، یقین کرنے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں بیان کر چکے ہیں۔ یہ کفار اور مشرکین یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین جو تھے اللہ کے نبی اسلام سے ٹھٹھا اور مذاق کے حوالے سے اس طرح کی عجیب عجیب باتیں کرتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر جو ہے وہ فرشتے اترتے ہیں، یا اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ سے ہم کلام ہوا ہے، آپ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ڈائریکٹ تو ہم سے کہہ سکتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن مقدس کے اندر کئی ایک مقامات پر اس چیزوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، جس طرح سورہ الانعام میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ يُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ ان کے پاس جب کبھی کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو نہیں مانیں گے جب تک ہم کو بھی وہ نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ اسراء کے اندر اللہ کیا فرماتے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یعنی انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے ان زمینوں میں چشمے جاری نہیں کر دیں گے۔ یعنی عجیب و غریب قسم کے مطالبے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان چیزوں پر اختیار نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ ہی کرنے والا تھا، لیکن وہ کیا تھا؟ عجیب و غریب قسم کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کرتے تھے۔ اور اسی طرح سورہ فرقان کے اندر کیا فرمایا وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا، یعنی ہماری ملاقات کے منکر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں جاتے کہ ہم پر فرشتے، یعنی ہماری ملاقات کے منکر کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا۔ اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح کی جو مشرکین عرب نے جو ہے وہ صرف تکبر اور بغض اور عناد کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے بھی جو لوگ تھے یعنی یہود و نصارہ جو تھے وہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے سوالات کر چکے ہیں۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سأل موسیٰ اکبر من ذلک۔ سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے اللہ اہل کتاب تم سے چاہتے ہیں کہ تم ان پر کوئی آسمانی کتاب اتارو، اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی بڑھ کر سوال کیا تھا۔ کیا فرمایا تھا سورہ بقرہ؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ موسیٰ ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک ہم اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے۔ یعنی اس طرح کے مطالبے ہر دور کے اندر مشرکین نے اور ایسے لوگوں نے کہ جنہوں نے ایمان نہیں لانا ہوتا اور اسی طرح کے عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے ہیں۔
لیکن اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ جس کو دے دے، جس کو انتخاب کر لے، نبی جس کو بنانا ہو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب ہر انسان تو نبی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب نے جس کو چاہتا ہے، جس کو بہتر سمجھتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے نبی بنا لے۔ انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو منتخب کر دے اور اللہ کا دین انسان تک آ جائے تو انسان کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو، اللہ کے دین کو قبول کر لے، اس پر عمل کر لے، تو یہ انسان کی کامیابی ہے۔ اور یہ سوالات کرنا کہ اللہ نے ہم پر کیوں نہیں بھیجا، تو یہ سراسر شیطانی سوالات ہیں اور گمراہی کے راستے پر چلنے والی بات ہے۔ آگے آیت نمبر 119 ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بے شک ہم نے تمہیں سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، اور تم سے دوزخیوں کے متعلق باز پرس نہ ہوگی۔ یہاں اللہ رب العزت نے نبی اسلام کی دو صفات بیان کی۔ نبی اسلام جو ہیں اہل ایمان کو خوشخبری دینے والے ہیں، کس کی؟ کہ جنتوں کی، کہ جو لوگ ایمان لے کے آنے والے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے رب نے ان کے لیے بہشت کے اندر نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جس طرح کہ فرمایا کسی آنکھ نے نہ ان کو دیکھا ہوگا، کسی کا کان نے نہ ان کو سنا ہوگا، یعنی یہ ان کا اجر ہے، ان کے اعمال کو ان کو بدلہ ملے گا جو اس دنیا کے اندر اللہ کی مان کر چلنے والے لوگ ہیں۔ اور دوسری طرف ان لوگوں کو ڈرائے گا، اللہ کے نبی اسلام کو ڈرانے والے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی کتابوں کے ساتھ، اس کے انبیاء کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، منکر لوگ ہیں، ایمان نہیں لانے والے ہیں، اپنی منمانیاں کرنے والے ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی اسلام کے ذریعے سے ڈرایا ہے۔ تو اللہ کے نبی اسلام بشیر و نذیرہ، بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والے اور وعید سنانے والے، ڈرانے والے تھے۔ اگر تم اللہ کی نہیں مانو گے تو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ایک عظیم عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے، یعنی جہنم کی صورت میں۔ اور پھر دوسری چیز یہاں پر ایک اور آئی ہے کہ آپ کو جہنم والوں کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا، یہ دنیا کے حوالے سے بھی ہے اور آخرت کے حوالے سے بھی ہے۔ یعنی جو نبی ہوتا ہے اس کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام سچا پہنچا دے۔ اب دعوت کا اصول یہ ہے، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے لڑائی جھگڑے اور بحث مباحثے کیوں شروع ہوتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہوں، ان کا کام یہ ہوتا ہے وہ حق کی دعوت دے دیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے زبردستی منوائیں، لوگوں کو زبردستی نہیں کرنی ہے، آپ کی جہاں تک بساط ہے، آپ جہاں تک حق کی دعوت دے سکتے ہیں آپ اتنی دے دیں، جتنا آپ کو اختیار ہے اتنا آپ دے دیں۔ اگر ایک شخص اسلامی ریاست کے اندر نبی کی گستاخی کرتا ہے، اللہ کی گستاخی کرتا ہے، تو کسی عام شہری کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کو قتل کر دے، بلکہ اس اسلامی ملک کا جو قانون ہوگا وہ قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ حاکم جو ہوگا وہ اس کا فیصلہ کرے گا، اس کے معاملات کو دیکھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اس کے معاملے کے اندر پڑھ کر فتنہ اور فساد کا باعث بنے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی اسلام کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے؟ دعوت کا پہنچانا ہے، اور آپ کو جہنم والوں سے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے ہیں۔ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ ان کو حق کی دعوت دے دیں، وہ قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، اس کا ٹھکانہ بس آپ ان کو بتا دیں۔ آگے آیت نمبر 120 اللہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تم سے یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کی دین کی پیروی نہیں کرو گے۔ کہہ دو بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اگر تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس کے بعد تمہارے پاس علم آ چکا تو تمہارے لیے اللہ کے ہاں کوئی دوست ہوگا نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اب دیکھیں جس طرح کفار مطالبے کرتے تھے، اگر نبی علیہ السلام اللہ سے یہ کہتے کہ یہ چیزیں کر دیں تاکہ ان کو راضی کر دیں، تو اللہ فرماتا ہے اگر ایسے معاملات کر بھی دیے جائیں تب بھی وہ یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی، یعنی کہ ان کی نافرمانیوں کی طرح آپ بھی نافرمان نہ بن جائیں، اس وقت تک وہ راضی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اپنے انبیاء اسلام سے بھی اس طرح کے مطالبے کیے تھے، اور اسی طرح انہوں نے نبی علیہ السلام سے مطالبے کیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کس طرح کے عجیب و غریب قسم کے مطالبے کرتے تھے، سوالات کرتے تھے، اللہ کی جو نعمتیں ان کو عطا کی گئی تھی ان کی ناشکری کرتے تھے، کفران نعمت کرتے تھے۔ اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو پیچھے بچڑا بنا لیا،
تو کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، یعنی آپ یہ چاہیں کہ ان کے مطالبات پورے کر دیے جائیں تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں، تو اللہ فرماتا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ وہ اس سے بھی راضی نہیں ہوں گے کہ ان کے مطالبات پورے کر دیے جائیں، بلکہ جب تک آپ ان کے دین کے اندر داخل نہیں ہو جائیں گے، ان کی طرح نہیں بن جائیں گے، اس وقت تک وہ راضی نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح آج کے مسلمان جو ان کی نکالی کرتے ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر عزت مل جائے گی، یا جس طرح کے آج کل ان کے معاملات ہو رہے ہیں کہ جو ملک ان کی نہیں مانتا ہے اس کے خلاف وہ فوج کشی کرتے ہیں اور اسی طرح جنگیں کھڑی کر دیتے ہیں، اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی طرز اختیار کر لی، یا جو ان کے بڑے بڑے قوانین بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے عالمی قوانین کا کہ جو ان پر پورا اترے گا تو وہ جو ہے وہ تہذیب یافتہ ہے، سویلائز ہے، اگر آپ ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں، ان کو خوش کرنا شروع کر دیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ ان کو خوش نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ ان جیسے نہیں بن جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عراق کے اندر جو انہوں نے حملہ کیا تھا تو پہلے انہوں نے کئی ایک باتیں کی کہ یہاں پر گیس ہے، انہوں نے چیک کروائی، یہاں پر گیس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی ہمارے پاس چیز ہی نہیں ہے کہ جو دنیا میں تباہی کا سبب بن سکے۔ تو جب انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا اور دیکھ لیا کہ اب یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے خودکشی کر دی اور مسلمانوں کو وہاں پر گاجر مولی کی طرح کاٹا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب اللہ کا دین ہے، اللہ کے احکامات ہیں، ان کی پابندی کرے، چاہے ساری دنیا انسان سے ناراض ہو جائے، چاہے انسان کو جس طرح کا بھی خطرہ ہو، مالی طور پر، معاشی طور پر، یا انسان کو کسی اور کا نقصان کا خطرہ ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، پھر بھی انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اللہ کے دین کو اختیار کرے۔ اگر موت تو انسان کو بھی آنی ہی آنی ہے، اگر انسان کو اس راستے پر موت آ گئی تو انسان اس کے بعد کیا ہوگا؟ کامیاب ہو جائے گا، اہل جنت میں ہو جائے گا۔ اور اگر انسان اللہ کی نافرمانی کو اختیار کر کے کفار کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو انہی میں سے ہے۔ اگر ایسے راستے پر وہ دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے یا دنیا کے نقصان سے ڈرنے کے لیے وہ ان کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے، ان کی نکالی کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، ان کو اچھا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اگر ایسی حالت میں انسان کو موت آ گئی تو پھر انسان کو ڈرنا چاہیے کہ انسان کل کس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔